मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास भी होते हैं और एक गाड़ी के दो पहिए भी होते हैं। एक पहिए के बगैर जिस तरीके से गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह हस्बैंड और वाइफ एक ऐसा रिश्ता है जो एक रिश्ता दूसरे के बिना नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं नया टॉपिक आपके लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ। इंशाल्लाह आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, हम में से सभी ख्वातीन ऐसी हैं जो ये चाहती है कि हमारा शौहर हमारा बनकर रहे और हमसे मोहब्बत भी करे और हमारे अलावा और कहीं ना जाए, और अल्लाह ताला सभी के रिश्ते को इसको सलामत रखे। तो उसी के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने इन आदतों को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी और अल्लाह ताला सब मियाँ बीवी की जोड़ी को सलामत रखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी, क्योंकि वो सुबह में लेके चले जाते तो मैं तोरी बना रही थी। तो मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसे पहले ही कट करके रात में रख लेती हूँ और सुबह मुझे आसानी रह जाती है, क्योंकि बच्चों का भी लंच बनाना होता है और हस्बैंड का भी। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ में बहुत ही जल्दी काम होता है। तो खैर, आप रेसिपीज़ देखते रहिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही। तो आज हम बात कर रहे हैं मियाँ बीवी की। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें, लड़ाई झगड़ा करें, दोनों का रिश्ता एक चटकीले रिश्ते की तरह होता है। जैसे कि नमक मिर्च एक साथ खाने में डलते हैं फिर भी उसका स्वाद बढ़ा रहता है, इसी तरह हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। हमारे रिश्ते में लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर हम मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा हो जाता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने शोहर की इज़्ज़त करें तो वो सबसे पहली बात है। अपने हर शोहर ये चाहता है कि हमारी बीवी हमारी इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे। अब बहुत सी ख्वातीन ये करेंगी कि अगर हस्बैंड ही हमारी इज़्ज़त ना करे तो देखिए, वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है और इंशाल्लाह सबका ही बदलता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख है तो वो कल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और देखिए, जो पूरी ज़िंदगी साथ चलने वाला रिश्ता होता है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो रिश्ता बचता है वो हस्बैंड और वाइफ का ही होता है। तो अच्छा हो कि हम अपने शोहर की इज़्ज़त करें और उन्हें वो एहतराम और रुतबा दें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि एक अच्छी औरत वो होती है जिसको देखकर उसका शोहर खुश हो जाए। देखिए, शोहर जो होता है, हमारे हस्बैंड जो होता है, वो थका हारा पूरे दिन के लिए घर से चला जाता है और शाम को थका हारा आता है, और जो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसके घर में हंसी खुशी माहौल रहे, उसके बच्चे मुस्कुराते हुए मिले, उसकी बीवी खिलखिलाती मिले, उसे और कुछ नहीं चाहिए। जब वो इस माहौल को देखता है तो उसकी थकान अपने आप दूर हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घर में सुकून वाला माहौल पैदा करें, और जब भी आपके हस्बैंड का आने का वक्त हो तो आप अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा रखें। हस्बैंड के आने से पहले पहले आप बच्चों को रेडी कर दें, अपने आप को रेडी कर लें और खाना भी पहले ही बना लें और अपना आप अच्छी तरह तरोताज़ा से तैयार हो जाए। तो आपको यकीनन देखिएगा, अगर आप ये अपनी लाइफ में आदत बना लेंगी तो आपका हस्बैंड आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुश होने लगेगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट की। तो सबसे दूसरी बात, हर हस्बैंड अपनी बीवी से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। देखिए, हम जो लेडीज़ होती हैं हम तो मुंह पर कह देते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनमें एक ईगो होती है, वो डायरेक्टली मुंह पर नहीं पूछ सकते कि हम कैसे लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर हस्बैंड अपनी बीवी से ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारी बीवी हमारी तारीफ़ करे, हम कैसे लग रहे हैं। देखिए, जो हस्बैंड होते हैं उनमें मैं जानती हूँ कि खामियां सभी में होती हैं, हम सब में खामियां होती हैं। देखिए, अगर हमारे हस्बैंड में कोई खूबी है तो उसके साथ साथ बुराई भी है, और अगर कोई बुराई है तो उसके साथ साथ खूबी है। ये नहीं है कि हम उसकी बुराइयों को एक तरफ रख के उसकी खूबियों को नज़रअंदाज कर दें। देखिए, आपको जब भी कुछ लगे कि आपके हस्बैंड की आज डैशिंग अच्छी है
یا ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، ان کی ہر کھل کر تعریف کریں. جب بھی وہ آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے تو اسے اچھی طرح سے اپریشیٹ کیجیے اور بالکل کھلے انداز میں ان کا ویلکم کیجیے، جس سے انہیں لگے ہاں کہ ہماری بیوی ہماری قدر عزت کرتی ہے اور ہمارا احترام بھی کرتی ہے. ہم جو اس کے لیے لاتے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف. تو تیسرا پوائنٹ ہے کہ دیکھیے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے اشاروں کی باتیں نہیں سمجھتے. ہم بیویوں کی اکثر یہ خاصیت ہوتی ہے، ہمیں یہ کمی بھی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمارے بنا کہے ہماری ساری باتیں سمجھ لیں. ہم کیوں خفا ہیں، ہم غصہ کیوں ہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ وہ چیز چاہیے. اور اگر ہسبینڈ نہیں سمجھتے ہیں تو ہم بیویاں جو ہوتی ہیں منہ پھلا لیتی ہیں. تو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. دیکھیے ہسبینڈ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اسے غیب کی باتیں معلوم ہوں. جب آپ انہیں اپنے دل کی باتیں بتائیں گی، آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں، کس بات پر آپ خفا ہیں، تو تبھی ان کو پتہ چلے گا. اور جب ہم یہ اپنی عادت چھوڑ دیں گے منہ پھلانے کی، بات پر غصہ ہونے کی، تو دیکھیے گا آپ کے ہسبینڈ بھی آپ سے خوش ہونے لگیں گے. اچھا جی، اب چوتھی جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا سب سے امپورٹنٹ بات. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہسبینڈ کو لیٹ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم نہیں، میں اپنی بھی بات کروں تو جب بھی میرے ہسبینڈ کو لیٹ ہو جاتا ہے تو میں ان سے کبھی کبھی ڈائریکٹلی یہ پوچھ لیتی ہوں کہ آج دیر کیوں ہو گئی، کہ آپ کہاں رہ گئے. لیکن یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے جب بھی ہمارے ہسبینڈ آئیں، دیکھیے وہ وہاں سے تھک آ رہا آتا ہے، پتہ نہیں کس کس کی باتیں سن کے وہ آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں سکون سے آئیں. تو ڈائریکٹلی ان پہ سوالوں کی بوچھار مت کریں، انہیں سب سے پہلے سکون سے رہنے دیں. اپنے بچوں کو جو ہیں انہیں بتائیں کہ ان کے ڈیڈی یا جو بھی آپ کہلوانا پسند کرتی ہیں آ گئے ہیں، انہیں سلام دعا کریں اور آپ بھی اچھی سی اسمائل دیں، انہیں پانی دیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہونے کے بعد آپ سب پوچھیں. تو اگر آپ ایسا کریں گی، اپنی زندگی میں یہ روٹین بنا لیں گی، تو دیکھیے گا آہستہ آہستہ آپ کی زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی. اچھا جی، اب جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہر ہسبینڈ چاہتا ہے کہ ہماری بیوی صاف ستھری کھلی کھلی رہیں اور ہمارے بچے بھی کھلے کھلے رہیں. دیکھیے اب جب آپ کے ہسبینڈ شام میں آتے ہیں اور آپ بنا نہائے دھوئے، آپ نے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ادرک لہسن کی بو بھی آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہے، پیاز کی بو آ رہی ہوتی ہے، تو بتائیے ایسی بیوی کو کون ہسبینڈ پسند کرے گا. تو آپ کو چاہیے کہ ہسبینڈ کے آنے سے پہلے اچھی طرح نہا لیں، دھو لیں، اچھے سے خوشبو لگا لیجیے اور اچھے سے ریڈی تیار ہو جائیے اور بچوں کو بھی اچھے سے ریڈی کر دیجیے اور کھانا بھی پہلے ہی بنا لیجیے. اس سے کیا ہوگا، جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو اس طریقے سے دیکھیں گے تو وہ بھی دل میں سکون محسوس کریں گے کہ ہاں میری بیوی اچھی ہے، اپنی صاف صفائی کا دھیان رکھے. اب دیکھیے اب بہت سی خواتین یہ سوچیں گی اگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ ہم اپنے اوپر خرچ کر سکیں، تو دیکھیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مہنگی سے مہنگی ریمیڈی، مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ استعمال کریں یا فیشیل وغیرہ کرانے کے لیے آپ پارلر ہی جائیں. دیکھیے ہوم ریمیڈیز بھی ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی اپنا اثر دکھاتی ہے. اور جب ہم ڈیلی اپنے اوپر دھیان دیں گے، اپنے فٹنس کا دھیان رکھیں گے، اپنے بچوں پر دھیان دیں گے، تو دیکھیے گا آپ بھی چمک دمک میں ہمیشہ آگے آگے رہیں گے اور آپ کے ہسبینڈ بھی خوش رہیں گے. اچھا جی، اب آتا ہے ہمارا چھٹا پوائنٹ، وہ ہے ہمارا کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ ہماری بیوی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنے. گھر کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، دیکھیے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ صبح کو جا کے شام میں ہو جاتے ہیں اور پورے دن بھر ہمیں بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اب ہر لیڈیز کو یا بیوی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہسبینڈ پر ہی ڈیپینڈ رہے. دیکھیے میری زندگی میں بہت سے ایسے مسائل تھے جب میں صرف ہسبینڈ پر ہی ڈیپینڈ رہتی تھی، لیکن جب سے میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ بنی ہوں، میں بچوں کا اپنا سارا کام خود کر لیتی، کیونکہ ہسبینڈ تو شام میں آتے ہیں تو ان کا انتظار کیے بنا میں اپنا کام کر لیتی. تو اس سے میرے میں اندر کانفیڈینس بھی آیا اور میرے ہسبینڈ کو بھی مجھ پر پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنا کام خود کر لیتی ہوں. دیکھیے خوبصورتی صرف 4 دن کی ہوتی ہے، لیکن جو
یاد رہتا ہے، وہ انسان کا کام یاد رہتا ہے، اور جب آپ اپنے ٹائم پہ کام کریں گے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں گی، تو آپ کی خوبصورتی میں بھی چار چاند لگ جائیں گے۔ اور جب ہم اپنے اوپر دھیان دیں گے، گرومنگ ٹپس پر دھیان دیں گے، ایکسرسائز کریں گے، فٹنس کا دھیان رکھیں گے، اور بچوں کی بھی اچھی دیکھ بھال کریں گے، تو ہسبینڈ آلریڈی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ بھلے وہ کتنی بھی ٹینشن میں ہوں، لیکن جب وہ اس طرف دھیان دیں گے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، کیونکہ بیوی ان کے ہر حال میں ساتھ دیتی ہے۔ اچھا جی، اب آتا ہے ہمارا نیکسٹ پوائنٹ۔ دیکھیے، ہر ہسبینڈ اپنی بیوی سے یہ توقع کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بھائی بہن، ماں باپ اور گھر والوں کی سبھی کی عزت کرے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے اپنے ساس سسر کی، اپنے سسرال والوں کی عزت کریے، ان سے پیار سے بولیے، اور دیکھیے گا جب آپ ان کے گھر والوں سے پیار سے بولیں گی، اسپیشلی ان کے ماں باپ سے، تو انشاءاللہ آپ کی جو قدر ہے وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بڑھ جائے گی۔ اچھا جی، اب جو ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہے کہ ہر ہسبینڈ اپنی بیوی سے چاہتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی بیوی کے پاس جائیں تو ہمیں سکون و آرام و راحت کا ملے، کیونکہ ایک ہسبینڈ جب تھکا ہارا آتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے یہی کرتا ہے امید کہ جب ہم اپنی بیوی کے پاس جائیں تو ہماری تھکان اتر جائے۔ اور ہم جو بیویاں ہوتی ہیں، ہم میں اکثر یہ والی شکایت رہتی ہے، جب بھی ہسبینڈ ہمارے پاس سکون کے ماحول پانے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے پتہ نہیں کون سے شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پرانی یادوں کو تازہ کر لیتے ہیں۔ اس سے ہسبینڈ کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی، اور ہسبینڈ آلریڈی ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ والی غلطی آپ بالکل بھی مت کریے۔ جب بھی آپ کے پاس آپ کے ہسبینڈ آئیں، ان کو کھلے دل سے استقبال کیجیے، انہیں آرام و سکون دیجیے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کے ہسبینڈ جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اچھا، جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے ایک ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ٹائم پر کھانا بنائے، اچھا کھانا بنائے، اور اس کے گھر کے کو صاف ستھرا بھی رکھے۔ اور بہت سی فوڑ عورتیں ہوتی ہیں جو گھر کو بھی گندہ رکھتی ہیں اور کھانا بھی بنانا نہیں آتی، اور اپنے اس کھانے کی طرف دھیان بھی نہیں دیتی۔ تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جہاں تک دیکھ رہا ہے، اگر آپ ہسبینڈ اور وائف ہیں اور آپ اپنے ہسبینڈ کی توجہ چاہتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر و قیمت آپ کے ہسبینڈ کی نظروں میں بڑھے، اور آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا ہسبینڈ ادھر ادھر جائے، تو پلیز فالو کریے ان ٹپس کو، اور دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی خود ہی خوشگوار بن جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی، آپ کا گھر جو ہوگا جنت والا گھر بن جائے گا، اور آرام و سکون ملے گا، اور آپ کے ہسبینڈ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا، اور آگے بھی آپ سے یہی امید ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنا ڈھیر